ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے درس کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت، اس میں ایک مسلمان کو کیا اعمال کرنے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا عمل اور اقتداء کیا کرنی چاہیے، اور پھر اس مہینے کی فضیلت میں جو ضعیف اور موضوع روایات آئی ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو شب برات کی، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا عمل کب سے شروع ہوا اور یہ کیسے دوسرے ملکوں میں پہنچی، شہروں میں پہنچی، اور چوتھا یہ ہے کہ صحابہ تابعین شب برات کو مناتے تھے، ان کا کیا عمل تھا، یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جب ہم غور سے سنیں گے اور ان سارے موضوع کو، تو انشاءاللہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہے کہ شعبان کی فضیلت، اس بارے میں صحیح روایات آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا عمل کیا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد نفلی روزے شعبان میں سب سے زیادہ رکھتے تھے، بہت تھوڑے روزے چھوڑتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ مکمل بھی رکھتے تھے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زیادہ کہ یعنی اس وجہ سے مکمل مہینے کا کہا گیا ہے کہ بہت تھوڑے سے 2-4 روزے چھوڑ دیے۔ تو یہ آپ اس کے مہینے میں آپ کا عمل تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اس کا سبب کیا تھا؟ دوسری روایت جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی دو۔ پہلی وجہ تو یہ فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں نفلی روزوں سے تساہل کر جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، غفلت کر دیتے ہیں کہ رمضان جو آ رہا ہے، تو یہ اس لیے میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اور دوسرا سبب آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے ہر بندے کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب میرا نامہ اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو میرے نامہ اعمال میں روزے لکھے ہوں، تو یہ سبب ہے۔ تو یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی حقیقت ہے کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے، کثرت سے۔ اب اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، خاص طور پر نصف شعبان کے بارے میں، جسے ہم اردو میں شب برات کہتے ہیں، اس کے بارے میں روایات آئی ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ روایات تو بیان ہوئی، لیکن اس کی سند کی کیا حیثیت ہے، صحت کی، تو میں کچھ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا پاکستان میں جب یہ 15 شعبان آتی ہے، شب برات آتی، تو بڑی حدیثوں کو لکھا جاتا ہے، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ روایات تو صحیح ہیں، اس کی فضیلت میں بہت بیان کی جاتی ہیں۔ تو ذرا آپ سنیں انہیں، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ روایات کی حیثیت کیا ہے۔ پہلی بیان کرتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ قال من صلی 100 رکعہ فی لیلۃ نصف من شعبان یقرأ فی کل رکعہ فاتحۃ الکتاب فی لیلۃ نصف من شعبان۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 15 شعبان کے یعنی 15 شعبان کو رات کو وہ 100 رکعتیں پڑھتا، کتنی؟ 100 رکعتیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ہر رکعت میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے۔ انزل اللہ تعالی علیہ 500
الف ملک، تو 500 ملک، تو اللہ تعالیٰ ان کے یعنی 500 فرشتے بھیجتا ہے۔ کتنے؟ 500 فرشتے، اور ہر فرشتے کے پاس 500 فرشتے آ گئے نا نازل ہوئے، ہر فرشتے کے پاس رجسٹر ہوتا ہے نور کا، اور اس کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ کتنا؟ کب تک؟ قیامت تک 500 فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اگر آدمی 100 رکعتیں پڑھ لے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہر رکعت کے جب سورہ فاتحہ پڑھی تو 5 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھے۔ تو اس کے بارے میں یہ روایت کی حیثیت کیا ہے کہ اس کے بارے میں امام علامہ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ کھڑی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی لیلۃ نصف من شعبان 12 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 15 شعبان کی رات کو 12 رکعتیں پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا، کتنا؟ 30 مرہ، 30 مرتبہ۔ پہلی میں کتنا تھا؟ 5 مرتبہ، اور اس میں ہے 30 مرتبہ، 30 بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہاں رکعتیں 12 ہیں۔ لم یخرج حتی یرا مقعدہ من الجنہ، دنیا سے جب وہ جائے گا تو اس وقت تک روح قبض نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی جنت کا ٹھکانہ نہ دے۔ وَيَشْفَعُ فِي 10 مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور اپنے گھر والوں میں 10 افراد کی وہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ قبول کرے گا، ایسے 10 لوگوں کی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، تو وہ ایسے 10، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 12 رکعتیں پڑھنی، ٹھیک نا، 12 رکعتیں۔ لیکن اس کی سند کی کیا حیثیت ہے؟ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب موضوعات میں بیان کیا ہے۔ وہ کتاب موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جھوٹ بولا گیا ہے، یہ کتاب۔ اور دوسری اللہ مصنوعہ علامہ سیوطی کی ہے، کہ ایسی روایات جو بنائی گئی ہیں۔ علامہ سیوطی جو ہیں یہ موضوعات کو بھی صحیح قرار دے دیتے ہیں، بہت ڈھیلے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس روایت کو کیا کہا ہے کہ یہ جھوٹی، حالانکہ وہ بڑے متساہل ہیں، جو موضوع روایت ہوگی اس کو بھی وہ صحیح قرار دے دیں گے، اور اسے کہتے ہیں کہ حاطب اللیل، رات کو لکڑیاں کٹنے کرنے والا، نہ وہ صحیح اور ضعیف کی کوئی تمیز نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی اس کو کیا کہا ہے؟ جھوٹی روایت کہا ہے۔ اسی طرح یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ لیلۃ نصف من شعبان 1000 مرہ قل هو اللہ احد فی 100 رکعہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نصف شعبان 15 شعبان کی رات کو 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، کتنا؟ 100 رکعتوں میں، 100 رکعتوں میں دنیا سے نہیں نکلے جائے گا حتیٰ یبعث اللہ فی منامہ 100 ملک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خواب میں اسے دکھلائے گا 100 فرشتے، 100 فرشتوں کا دیدار کرائے گا۔ 30 یبشرونہ بالجنہ، 30 فرشتے تو کہیں گے کھڑے ہو کے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت دے دی، وَثَلَاثُونَ یُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، اور 30 فرشتے جو کہیں گے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اللہ نے تیرے لیے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے، اور وَثَلَاثُونَ یَعْصِمُونَهُ مِنْ أَنْ يُفْتَنَ۔ اچھا، یہ ویسے یعنی اسے فوت ہونے سے پہلے پہلے اسے خواب آ جائے گی، اور خواب کے اندر یہ ہوگا مرنے سے پہلے پہلے 30 فرشتے جو ہیں اسے گناہوں سے بچائیں گے، 30 فرشتے، اور وَعَشَرَ يُقِیدُونَ مِنْ آدَا، اور 10 فرشتے جو ہیں نا
اسے دشمنوں سے بچائیں گے۔ 100 رکعتیں پڑھنے سے، 100 رکعت پڑھی ہے نا، لیکن اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ سند۔ اس کو بھی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، سلسلہ سند میں جو بیان کرنے والے ایسے ہیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں، اور ایک ایسا آدمی بھی ہے جو حدیثوں کو کھڑا کرتا تھا، مشہور تھا، ٹھیک ہے۔ اور علامہ سیوطی نے بھی اسے بیان کیا کہ یہ روایت کیا ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی من صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی من صلی مئۃ رکعۃ لیلۃ نصف من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی جو 15 شعبان کو نماز 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، الا قضى اللہ لہ کل حاجہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ تو یہ روایت بھی کیا ہے؟ فَهُوَ موضوع، یہ روایت بھی گھڑی گئی ہے۔ اور اسی طرح ابن حبان میں بھی روایت ہے کہ حضرت علی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ جب 15ویں رات ہو شعبان کی، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یعنی 16 شعبان کو روزہ رکھو۔ یہ روایت بھی کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ یہ بہرحال اس کے بارے میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ اور ابن رجب نے یہ سب نے کہا کہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں، اور حافظ عراقی نے بھی، کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں، عراقی نے کیا فرمایا کہ حدیث صلاۃ اللیلۃ نصف موزون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذب علیہ، اور فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کے بارے میں جتنی بھی روایات آئی ہیں یہ ساری موضوع ہیں، جھوٹی روایت۔ اور صحیح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں، تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ و تسبیح، اور اس کے بعد یہ قبرستان جانا، ہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تو اس کی حقیقت ہے کہ کرنا کیا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ اب یہ 15 شعبان کی، یہ جسے شب برات کہتے ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس میں نماز پڑھنے کی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ قربانی کی بھی، لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، اس میں ذبیحہ یعنی جانور بھی ذبح کرتے ہیں، کھانے بھی پکائے جاتے ہیں۔ شروع میں جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو یہ ملک شام سے ہوئی، اور حیرانگی کی بات ہے جیسا کہ لطائف المعارف میں ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ تابعین سے شروع ہوئی، خالد بن معدان، مکحول، لقمان بن عامر رحمہ اللہ تعالی، ان سے یہ ابتدا ہوئی۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ نہاتے، غسل کرتے اور اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگاتے اور پھر نفل کثرت سے پڑھتے تھے 15 شعبان۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو تابعین میں سے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو اور ان سے پڑھا بھی ہو، یا تو پھر انہوں نے یہ بات کہاں سے لے لی تھی؟ انہوں نے کہتے ہیں امام رجب، علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ انہوں نے شاید اسرائیلی روایات پر عمل کیا ہے، اسرائیلی روایات پر عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نہیں، صحابہ کے عمل نہیں تھا اس میں شامل۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کام کیا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، لوگوں نے بڑی تیزی سے اس پر عمل کیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اصل سنت کو چھوڑتا ہے نا، دوسرے کو کہ ایک رات ہی ہے نا عبادت کرنی، اور اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، وہ عمل تو امت سے چھوٹ گیا کہ کثرت سے نفلی روزے رہے۔ لوگوں نے صرف شب برات کا اہتمام شروع کیا، اس رات خوب عبادت کرتے۔ وہاں سے یہ عمل جب لوگوں کو پتہ چلا تو بصرہ تک کا عمل شروع ہوا، بصرہ میں عمل شروع ہوا، بصرہ کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہوں نے پڑھنا شروع کر قبول کر لیا۔ لیکن یہ عمل جب مکہ اور مدینہ میں پہنچا تو علماء نے سخت تنقید کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عطا ابن رباح نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ کیا،
صحابہ نے یہ کیا، ہم کیسے اس کو مانیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اس کی ابتدا ہو۔ اچھا، اب پھر اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا، نمازوں سے کے ساتھ ساتھ کھانے بھی پڑنے شروع ہو گئے، اور یہ آگ کا جلانا، یہ پٹاخے، یہ آگ جلانا، چراغاں کرنا، یہ بھی مساجد میں شروع ہو گیا۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس کے بارے میں تحفۃ الحافظی میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا، اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں جو ترمذی میں آئی، کہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں یہ شروع ہوا، جب برمکی جو تھے، خالد برمکی جو وزیر تھا اس کا، یہ ایران کے تھے، اور یہ مسلمان ہوئے جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ تھے مذہب، یہ جو تھے نا آگ جلانے والے، کن کو کہتے ہیں؟ مجوسی۔ یہ ان کے جیسے ہمارے ہاں ہاشمی ہے نا، قبیلہ ہاشمی قریشی، تو یہ ان کے مذہبی قبیلہ ہے، مذہبی قبیلہ بڑا، یعنی ان کا مذہبی قبیلہ تھا یہ۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے اسلام کو چھپایا، یعنی اسلام کو ظاہر کیا، اور اندر سے یہ محبت تو تھی انہیں مجوسیوں کو آگ سے، تو انہوں نے پھر ایسا ایسا شروع کیا کہ چراغ جلانے چاہیے، یہ کرنا چاہیے ایسے، حتیٰ کہ ایک دفعہ انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کو کہا کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں انگیٹھیاں رکھی جائیں مستقل آگ کی، اور اس کے اوپر عود مستقل ڈال لی جائے ایسے۔ انہوں نے کہا کہ غالباً امام مقہور یا کسی کو کہا، بڑے عالم کو کہا، اب مجھے یاد نہیں، کہ یہ مجھے انہوں نے خالد برمکی نے یہ بات کہی نا، مجھے نہ انہوں نے نام نہ لیا، انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایسے نہ کر لیا جائے کہ یہاں انگیٹھیاں جلائی جائیں جو مستقل جلتی رہیں اور ان کے اوپر عود ڈالتے رہیں، تو تاکہ طواف کرنے والے خوشبو آتی رہے، معطر رہے بیت اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ کی رائے نہیں ہو سکتی، یہ آپ کی رائے کبھی نہیں ہو سکتی، من امرک بہذا، آپ کو کس نے یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ خالد برمکی نے مجھے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گئے حالات کے جبر سے، ان کے اندر سے آتش پرستی وہ گئی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں جس آگ کو اللہ نے بجھایا ہے وہ مسلمانوں کے خانہ کعبہ میں شروع کر۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں جو بچپن میں وہ پٹاخے نہیں چلاتے تھے، ہم تو چلاتے تھے، ایک پسٹل بھی ہوتا تھا وہ سلور کا، اور اس میں بڑی، اور ہمارے پاکستان میں تو چھٹی بھی ہوتی تھی، بڑی خوشی ہوتی تھی، پھر کھانے پکتے تھے، اور خاص طور پر انتظار کرتے تھے حلوے کا، وہ اس دن تو حلوے پکتے تھے، کیریں پکتی تھیں، دو لوگوں گھروں میں جاتے تھے، یہ پھر بدلتی گئی، اس کی کیفیت بدلتی گئی، اور لوگوں نے تابعین، یعنی جب یہ ہوا تو پھر اس دور میں، یعنی تابعین کے دور میں یہ بڑی تیزی سے یہ پھیلی، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے بارے میں روایات اس وقت ہی بنانی شروع کر دی۔ ابن ابی ملیکہ، یہ کون ہے؟ میں اسی لیے بتاتا ہوں، ذرا غور سے سننا، یہ کون ہے؟ یہ تابعین میں اتنے بڑے عالم ہیں، امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا ہے کتاب الایمان میں، قال ادرکت ثلاثین من الصحابہ، میں نے 30 صحابہ کو پایا۔ کتنے؟ 30 صحابہ۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ ان زیادن یقول، زیاد جو ہے یہ واعظ ہے، بہت بڑا اس زمانے کا خطیب، جیسے ہمارے ہاں مولانا طارق جمیل ہے نا، واعظ طارق جمیل بڑے مشہور ہیں، تو جو وہ واعظ ہیں زیاد، وہ کہتا ہے ان اجر لیلۃ نصف من شعبان کا اجر لیلۃ القدر، کہ 15 شعبان کی عبادت کا اجر جو ہے، اس میں عبادت کرنا، نماز پڑھنا کتنا ہے؟ لیلۃ القدر کی طرح۔ تو انہوں نے آگے سے سنو، وقال اللہ سمیتہ، اگر میں خود سن لیتا اس کا یہ باز، وب یدی عصا لضربتہ، اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا میں وہیں اس کی پٹائی کر دیتا۔ کہ یہ تو کہاں سے بیان کر رہا ہے بھی چھوٹی؟ یہ جو واعظ ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایسی حدیثیں بیان کرتے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائے، واہ 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 کریں۔ تو یہ مکہ اور مدینہ کے علماء جہاں سے اسلام چلا تھا، انہوں نے انکار کر دیا،
کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. عطا ابن رباح نے بھی، ابن ابی ملیکہ نے بھی. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ساری روایتوں سے ہٹ کے کیا صحابہ کا عمل ہے اس پر؟ نہیں. یہ پوائنٹ جو ہے نا بڑا اہم ہے، اس پر توجہ مرکوز کریں. میں اس کو ذرا علمی انداز میں بیان کرتا ہوں. ہم صحابہ تک پہنچتے ہیں تابعی کے ذریعے. کون سے تابعی؟ زید بن اسلم. اب زید بن اسلم کون ہیں؟ زید بن اسلم یہ تابعین میں سے ہیں. اسلم ان کے باپ ہیں. ان کو سیدنا عمر بن خطاب نے مکہ مکرمہ سے خریدا تھا. اسلم کو یہ غلام تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور تھا. یہ غلام جو تھے نا ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے. انہوں نے روایات بیان کی. انہوں نے پڑھا حضرت ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ ان کے بارے میں جیسے کہ امام الحجہ بڑی تعریف کی کہ امام بن گیا، اپنے وقت کے کیا بنے؟ امام بنے. اور حضرت عمر فاروق کی خدمت بھی کی، ان سے علم بھی لیا. انہوں نے علم بھی لیا. اب آپ اندازہ کریں کہ پھر انہوں نے ان سے ان کے بیٹے زید بن اسلم انہوں نے پڑھا. اب زید بن اسلم رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 6 صحابہ کو پایا. جابر بن عبداللہ ان سے پڑھا، سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی 6 صحابیات سے انہوں نے پڑھا. اور ان کے استاد کون سے تھے؟ حضرت اسلم، ان کے باپ سعید بن مسیب جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور علی بن حسین امام زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا. اچھا پھر یہ وقت کے امام بن گئے. وقت کے امام بنے. مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا، جس میں کہتے ہیں کہ 40 فقہا یا 70 فقہا ہوتے تھے ان میں. اور امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. ان کے درس میں بیٹھا کرتے. اب ان کے آگے سے استاد کون سے ہیں؟ مثلا امام مالک شاگرد جو ہیں ان کے شاگرد امام مالک ہیں اور امام شعبہ، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں. ان کی میں کیونکہ بات ان کے حوالے سے شروع ہونی ہے اور تحقیق ہم نے ان کے ذریعے سے اصل مسئلے تک پہنچنا ہے، تو اس لیے پہلے ان کی علمی جو ہے نا حیثیت کو دیکھیں. تو ان کے بارے میں امام ذہبی نے کہا امام الحجہ والقدوہ، یہ حجہ ہیں اور یہ نمونہ ہیں عمل صالح کرنے میں سلف و صالحین کے. یہ بیان کرتے ہیں. ابن وضاح نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ عن زید بن اسلم قال ما ادرکنا احدا من مشایخنا ولا فقہائنا یلتفتون الی نصف من شعبان. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائخ اور فقہا کو نہیں دیکھا. مشائخ کون ہیں؟ یہ 6 صحابہ اور تابعین جو ہیں. صحابہ کون سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو میں نے بیان کی ہیں. اور فقہا کو بھی نہیں دیکھا، جن میں یہ اسلم بھی ہیں اور کہتے ہیں جو جیسے سعید بن مسیب بھی ہیں، علی بن حسین بھی ہیں. اور انہوں نے ان کے باپ اسلم جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پڑھے، ان سے پڑھے. خلفائے راشدین سے پڑھا انہوں نے نہیں بتایا، ان کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ 15 شعبان کی رات کی طرف انہوں نے کوئی توجہ کی ہو، کوئی عبادت کی ہو، انہوں نے نہیں دیکھا. اور نہ ولا یلتفتون الی حدیث مقہول، اور مقہول جو تابعین ہیں ان کی طرف، ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی کہ وہ 15 شعبان کی بات کرتے تھے، نہ انہوں نے دیکھے. ولا یرون لها فضلا علی ما سوا، اور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی نہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، جابر بن عبداللہ. آخر تو عمل ہونا چاہیے. اگر یہ بات نقل ہوتی
تو ان کے باپ اسلم بیان کرتے کہ خلفائے راشدین اس رات کو جاگا کرتے تھے، کوئی نہیں بیان کی۔ تو یہ بات ساری روایتیں ایک طرف ہو جائیں، عمل صحابہ کیا ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ تابعین کا جو میں نے بیان کیا ہے، وہ تابعین خالد بن معدان، مکحول، لقمان بن عامر، وہ بھی تو تابعین تھے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عبادت کا زیادہ ہوتا ہے اور حدیث کے معاملے میں نرم ہوتے ہیں، انہوں نے اسرائیلی روایات پر غالباً عمل کیا، کیونکہ صحابہ کا تو عمل نہیں ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ملک شام سے جب بصرہ میں پھیلا، پھر پوری مملکت اسلامیہ میں پھیل گیا، اور مکہ مدینہ کے علماء رہ گئے اتفاق، وہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو امام مالک نے بھی رد کیا سختی سے کہ نہیں، اس کی کوئی فضیلت۔ اور امام مالک نے تو صحابہ کی اولادوں کو دیکھا، عمل اہل مدینہ اس پہ نہیں۔ تو جتنی بھی روایات بیان کرنی یہ ایسے ہیں ایسے، اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام کرتے۔ اچھا، پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان اس کا یہ ہوا، جو اصل کام تھا کہ پورا مہینہ نفلی روزے رکھنے، وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ تو لوگ علماء بیان کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس پورے مہینے میں کبھی آپ نے سنا نہیں 15 شعبان کی فضیلت، ایک رات کی فضیلت پر توجہ مبذول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم سے ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے اس کی شرعی حیثیت کہ اس کے بارے میں کوئی صحابہ سے ثابت نہیں، جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سندن کیا ہیں، ضعیف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے اور صحیح حدیث پر عمل کی توفیق دے۔